سبق نمبر 30 سورۃ البقرہ کا 31واں رکوع، آیت نمبر 236 تا 242، 7 آیات۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ لا جناح نہیں ہے گناہ علیکم تم پر، ان طلقتم اگر طلاق دے دی تم نے، النساء عورتوں کو، ما جب کہ، لم تمسوہن نہ چھوا ہو تم نے ان کو، او تفریضو یا نہ باندھا ہو تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً مہر، ومتعوہن اور مالی فائدہ دو تم ان کو، علی الموسع کشادگی والے پر ہے، قدرہ بقدر اس کے، وعلی المقتر اور تنگی والے پر ہے، قدرہ بقدر اس کے، متاعاً فائدہ دینا، بالمعروف بھلے طریقے پر، حقاً لازم ہے، علی المحسنین نیکی کرنے والوں پر۔ پوری آیت۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور ان کو چھوا تک نہیں اور نہ ہی ان کا حق مہر باندھا، تو ان کو مالی فائدہ دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، بھلے طریقے پر فائدہ دینا نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر طلاق دے دی تم نے ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن یہ کہ چھو لو تم ان کو، وقد فرضتم اور تحقیق باندھ لیا تم نے، لہن ان کے لیے، فریضۃً حق مہر، فنصف پس آدھا ہے، ما وہ جو، فرضتم باندھ لیا تم نے، الا ان مگر یہ کہ، یعفون درگزر کر دیں وہ عورتیں، او یعفو یا درگزر کر دے، الذی وہ جو، بیدہ ہاتھ میں ہے اس کے، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ یعنی مرد، وَأَن تَعْفُوا اور اگر تم درگزر کر دو، اقرب تو یہ زیادہ قریب ہے، للتقویٰ تقویٰ کے، ولا تنسوا اور نہ بھولو تم، الفضل احسان کرنا، بینکم آپس میں، ان اللہ بلا شبہ اللہ، بما تعملون جو تم کرو گے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم ان کو چھو لو اور تم نے ان کا حق مہر باندھ لیا، تو اب آدھا حق مہر ہے، مگر یہ کہ وہ عورتیں چھوڑ دیں یا نکاح کا مالک یعنی مرد چھوڑ دے، اور اگر تم مرد چھوڑ دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو، بلا شبہ جو تم کرو گے اللہ دیکھنے والا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ حافظوا پابندی کرو، علی الصلوات نمازوں کی، والصلاة اور نماز، الوسطی درمیانی، وقوموا اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ پوری آیت۔ نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن پس اگر خفتم خوف ہو تمہیں فرجالاً پس پیدل او رکباناً یا سوار فإذا پس جب امنتم امن میں آ جاؤ تم فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا کما جیسا کہ علمکم سکھایا تم کو ما وہ جو لم تکونو نہیں تھے تم تعلمون جانتے۔ پوری آیت۔ سو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار، پھر جب تم امن پالو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ والذین اور وہ لوگ جو یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن بیوگان وصیتاً وصیت ہے لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعاً نفع اٹھانے کی الی الحول ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے فإن خرجنا پس اگر وہ خود نکل جائیں فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ فیصلہ کریں فی انفسہن اپنے بارے میں من معروف بھلے طریقے پر واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اور تم میں سے جو لوگ بیوگان چھوڑ کر وفات پا رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے نفع اٹھانے کی۔ سو اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو بھی بھلے طریقے پر وہ اپنے متعلق فیصلہ لیں اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وللمطلقات اور طلاق والیوں کے لیے متاعن فائدہ دینا بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ حقاً لازمی ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ پوری آیت۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھلے طریقے پر فائدہ پہنچانا پرہیزگاروں کی ذمہ داری ہے۔ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیتیں لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ۔ پوری آیت۔ اسی طرح اللہ کھول کر تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ رکوع میں درج 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 236 لا جناح علیکم ان طلقتم النساء سے حقا علی المتقین تک۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور ان کو چھوا تک نہیں اور نہ ہی ان کا حق مہر باندھا، یعنی مرد عورت نے حق مہر باندھے بغیر ہی نکاح کر لیا اور ابھی خلوت و مباشرت ہوئی ہی نہ تھی کہ طلاق دے دی تو مردوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ذہن میں آ سکتا تھا حق مہر پہلے نہ باندھنے یا نان و نفقہ نہ دینے کے سبب کہیں گناہ ہی نہ ہو، بتا دیا کوئی گناہ نہیں۔ آگے فرمایا تو ان کو مالی فائدہ دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی جس کی جو حیثیت ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مال یا کپڑے جوتے اور تحفے ضرور دے، اور یہی مرد کی شان ہے۔ آخر میں فرمایا بھلے طریقے پر فائدہ دینا نیکی کرنے والوں پر لازم ہے، یعنی معقول فائدہ جو کم از کم ایک عمدہ جوڑا تو ہو۔
فائدہ دینا نیک لوگوں پر لازم ہے۔ عورت کی کسی حد تک دلجوئی کے زمرے میں یہ واجب درجے کی نیکی ہے، کچھ بھی نہ دینا گناہ ہے۔ آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ سے إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تک فرمایا، اور اگر تم نے عورتوں کو طلاق دے دی قبل اس کے کہ تم ان کو چھو لو اور تم نے ان کا حق مہر باندھ لیا تو اب آدھا حق مہر ہے، یعنی بغیر ہم بستری کیے عورت کو طلاق دے دی۔ پچھلی آیت میں اور اس آیت میں فرق صرف نکاح کے وقت حق مہر باندھنے یا نہ باندھنے کا ہے۔ اب چونکہ باندھ لیا تھا اس لیے طلاق کے ساتھ آدھا حق مہر دینا واجب ہوگا، پورا نہیں۔ آخر میں فرمایا مگر یہ کہ وہ عورتیں چھوڑ دیں یا نکاح کا مالک یعنی مرد چھوڑ دے، اور اگر تم مرد چھوڑ دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں احسان کرنا مت بھولو، بلا شبہ جو تم کرو گے اللہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی دو طرفہ اختیاری صورت بھی بتا دی، عورت اپنا آدھا حق مہر چھوڑ دے یا مرد باقی کا آدھا بھی دے دے، اور مرد اگر سارا ادا کر چکا تھا تو واپس نہ لے، چھوڑ دے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا مرد کا چھوڑنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، مطلب مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے۔ ویسے بھی مرد نکاح کا مالک ہے اور طلاق بھی مرد ہی دے رہا ہے، اس لیے مرد کا درگزر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ایسے موقع پر دونوں کی طرف سے احسان کا جذبہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، یعنی پانچوں فرض نمازیں پابندی سے پڑھنا اور اپنے وقت پر پڑھنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ ازدواجی مسائل و معاملات کے ساتھ نماز کا ذکر لانے کی دو وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ زوجین کے درمیان باہمی محبت اور خیرخواہی نماز کی برکت سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور انتشار و افتراق سے نجات میں مدد بھی نماز ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ گھریلو اور کاروباری معاملات نمٹانے میں کوئی بھی نماز فوت نہ ہونے پائے، بالخصوص درمیانی نماز۔ نبی علیہ السلام سے واضح طور پر منقول نہیں کہ پانچوں نمازوں میں سے درمیانی نماز کون سی ہے۔ اس بارے مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، جن کے مطابق ہر نماز ہی درمیانی نماز بنتی ہے، تاہم غالب ترجیح میں نماز عصر مراد ہے۔ وہ اس لیے کہ دن کی دو نمازیں فجر اور ظہر عصر سے پہلے ہیں، اور رات کی دو نمازیں مغرب اور عشاء عصر کے بعد ہیں، اور نماز عصر دن کے اخیر پر ہے، جس وقت دن کے سارے کام سمیٹنے میں مشغولیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے بھی کہ جنگ احزاب میں عین لڑائی کے دوران جب نماز عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا تو نبی علیہ السلام نے نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا اللہ ان کافروں کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں اتنا مشغول رکھا کہ ہماری صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز ہی مؤخر کر دی۔ آخر میں فرمایا اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی اچھی طرح وضو کر کے نماز اس طرح باادب ہو کر پوری توجہ سے پڑھی جائے کہ نماز کے منافی کوئی حرکت ہو اور نہ ہی کسی اور طرف دھیان بٹے۔ خیالات اگر آئیں بھی تو انہیں جھٹکتے ہی رہنا چاہیے۔ احادیث میں مذکور ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہوئے آپس میں ضروری بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت میں لفظ قانتین نے ہمیں روک دیا۔ آیت نمبر 239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا سے عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تک فرمایا سو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار، یعنی خوف کے وقت عین لڑائی میں بھی مسلمان پیدل ہوں یا سوار، کسی بھی حالت میں نماز بہرحال اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی، چاہے قیام قعدہ رکوع سجدہ اور قبلہ رخ چھوٹ بھی جائے، مگر نماز ترک نہ کی جائے گی۔ جیسے بیماری اور معذوری میں پڑھی جاتی ہے ویسے ہی اشارے سے پڑھ لی جائے گی۔ یہاں خوف کو عام رکھا گیا، خوف چاہے دشمن کا ہو یا کسی درندے اور دیگر اقسام کا،
ان میں بھی یہی حکم ہے۔ پچھلی آیت میں چونکہ نماز تمام آداب کے ساتھ توجہ سے پڑھنے کا حکم تھا، اگر خوف کی حالت میں یہ رعایت نہ دی جاتی تو ویسے ہی ادا کرنی پڑتی، اس لیے نرمی کر دی گئی، مگر نماز پھر بھی معاف نہیں کی گئی۔ آخر میں فرمایا، پھر جب تم امن پالو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی امن نصیب ہو جانے پر سکھائے ہوئے طریقے کے عین مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ یہاں اللہ کا ذکر کرنے کا کہہ کر اشارہ یہ دے دیا کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر نمازوں کی سنتوں اور نفلوں کا نیز نفلی نمازوں تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا اہتمام بھی کر لیا جائے، یعنی اللہ کا خوب ذکر کیا جائے تو بہتر ہے۔ احادیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت فرض نمازوں میں واقع کمیوں کو سنتوں اور نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔ نماز چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، بہرکیف اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو طریقہ سکھا دیا ہے اس کے مطابق نماز ادا کرنا ہوگی۔ جس طرح بعض جاہل کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ پڑھے لکھے نادانوں کا کہنا ہے کہ نماز فقط ایک سوچ اور ایک تصور کا نام ہے جو پڑھی نہیں جاتی بلکہ قائم کی جاتی ہے، یہ سب باتیں سراسر غلط ہیں۔ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 240 والذین یتوفون منکم سے واللہ عزیز حکیم تک فرمایا، اور تم میں سے جو لوگ بیوگان چھوڑ کر وفات پا رہے ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے نفع اٹھانے کی، یعنی مرنے سے قبل شوہر کا وصیت کرنا کہ وفات کے بعد 1 سال تک بیوگان کو شوہر کے گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اور نان و نفقہ بھی شوہر کے ترکہ سے پورا دیا جائے گا۔ وصیت کا یہ حکم بھی شروع اسلام میں تھا، جس طرح پیچھے آیت نمبر 180 میں والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم گزر چکا۔ دونوں جگہ وصیت کا حکم تب تک تھا جب تک سورہ نساء کی آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، جس میں بیوہ، والدین اور دیگر تمام رشتہ داروں کے حصے طے کر دیے گئے۔ لہٰذا اب وصیت صرف 1/3 مال تک تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں۔ اسی طرح طلاق کی عدت بھی 4 ماہ 10 دن پیچھے گزر چکی ہے، جس کے بعد بیوہ کے لیے 1 سال تک مرحوم شوہر کے خرچے پر اس کے گھر میں رکے رہنے کی وصیت کو شوہر کی ثوابدید پر باقی چھوڑ دیا گیا، ورنہ پابندی صرف عدت تک کی ہے۔ آخر میں فرمایا، سو اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے متعلق بھلے طریقے پر کوئی فیصلہ لیں، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی بیوگان اگر بمطابق وصیت 1 سال اگر نہ بھی رکنا چاہیں تو اب صرف 4 ماہ 10 دن گزر جانے پر ہی اپنے متعلق اگلے نکاح کا کوئی مناسب فیصلہ کر کے خود ہی مرحوم شوہر کے گھر سے نکل جائیں تو اوپر والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ غالب ہے، مطلب سب کو اللہ کے تابع رہنا ہوگا، ورنہ سب کی گرفت ہوگی۔ اللہ حکمت والا ہے، مطلب اللہ کے ضابطے حکیمانہ ہیں جو سب کے لیے مفید ہیں۔ آیت نمبر 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فرمایا، اور مطلقہ عورتوں کو بھلے طریقے پر فائدہ پہنچانا پرہیزگاروں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بامر مجبوری عورت کو اگر طلاق دینی پڑ جائے تو مرد اپنی حیثیت اور رائج الوقت دستور کے مطابق مالی فائدے دے کر فارغ کرے۔ جو مردوں پر عورتوں کا حق ہے، حق واجب درجے کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مہر اگر مقرر کر لیا ہو تو بعض صورتوں میں پورا اور بعض میں آدھا، اور بعض صورتوں میں کپڑے کا عمدہ جوڑا، اور عدت کے دوران نان و نفقہ بھی، جس کی تفصیل پچھلی آیات میں گزر چکی ہے۔ حق مستحب درجے کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے تحفے، تحائف اور زیور وغیرہ اگر دے دیے ہوں تو مرد واپس نہ لے، اگر نہیں دیے تو اخلاقی طور پر کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا جائے تاکہ طلاق کی تکلیف اور تلخی کو کم سے کم کیا جا سکے اور ماحول خوشگوار رہے۔ آیت نمبر 242 کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون فرمایا، اسی طرح اللہ کھول کر تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ،
یعنی مردوں اور عورتوں کی فطرت کے عین مطابق نکاح، طلاق، عدت، رجعت، رضاعت، وصیت، حلالہ وغیرہ کے متعلق جملہ احکام ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے کھول کر بیان کر دیے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم سمجھ جائیں۔ احکام سمجھ کر زندگی گزارنے سے معاشرہ پرسکون رہے گا، ورنہ ایسی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی جو گھر گھر لڑائی اور معاشرتی گراوٹ کا باعث بنے گی، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔